اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شوق عبادت۔ آج آپ سنیں گے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شوق عبادت کیسا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی نے کہا، تم نے اس شخص کو شہید کر دیا جو ساری رات جاگتا تھا اور وہ ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے، اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ایک تلوار ساتھ تھی۔ کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ہم ان کو کبھی بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا اور مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ کفار مکہ کو آگاہ کریں کہ ہم جنگ کرنے نہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور درخت جس کا نام کیکر ہے، اس درخت کے نیچے مقام حدیبیہ پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بیعت لی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکنیت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس بیعت رضوان کا یوں ذکر فرمایا۔ سورۃ الفتح کی آیت جس کا ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کیوں لی؟ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات کا بتا دیتے تو پھر قرآن مجید کی آیات نازل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما کر تا قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو روز روشن کی طرح عیاں فرما دیا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ تو کسی اور بیعت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحت شجرت فرما کر واضح فرما دیا، یہ وہی بیعت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے لی گئی۔ سنا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عبادت شوق کہ انہیں عبادت کا کس قدر شوق تھا، آپ کس قدر شوق سے عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
شوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔